اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 28 نومبر 2021 ہے اور اتوار کا روز ہے۔ اتوار کے روز کے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبر نامے میں سپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق سپین سے ہے۔ برطانیہ اور شمالی آئرلینڈ سے سپین آنے والے مسافروں کو 1 دسمبر سے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے ساتھ داخلہ ملے گا۔ اس ضمن میں منفی کووڈ ٹیسٹ رپورٹ یعنی PCR کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوگی۔ سپین کی جانب سے لگنے والی پابندیوں سے متاثر نہ ہونے والے ممالک کی فہرست میں ارجنٹائن، آسٹریلیا، بحرین، کینیڈا، چلی، کولمبیا، انڈونیشیا، اردن، کویت، نیوزی لینڈ، پیرو، قطر، روانڈا، سعودی عربیہ، جنوبی کوریا اور عرب ایمریٹس شامل ہیں۔ ان پابندیوں کے نفاذ کا فیصلہ کورونا کی نئی ویریئنٹ کے سامنے آنے کے بعد کیا گیا ہے۔ سپین کے جزیرے کناریہ کے علاقے لا پالما میں پھٹنے والے آتش فشاں کے نئے شگاف سے بدستور لاوا بہہ رہا ہے اور لاوے کی رفتار تقریباً 6 میٹر فی گھنٹہ ہے۔ لاوا لاس مانچاس قبرستان سے گزر چکا ہے اور قبرستان کے بڑے حصے کو تباہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب لاوے کا سمندر میں گرنے کا عمل بھی بدستور جاری ہے۔ بارسلونا کی سٹی کونسل یعنی ایجنتامنتو نے جسم فروشی یعنی سیکس ورکرز کی مدد کے لیے 1.3 ملین یعنی 13 لاکھ یورو مختص کیے ہیں۔ بارسلونا شہر میں جسم فروشی یعنی سیکس ورک کے لیے 5 مقامات اہم ترین ہیں، جن میں سیوتاد بیا، سان مارتی، لا اشمپلا، لیس کورتس اور سان مونجوئی شامل ہیں، جہاں سڑکوں پر جسم فروشی کا دھندا ہوتا ہے۔ بارسلونا میں موسس دے اسکوادرا نے ایونیدا میریڈیانا پر واقع بانکو سانتاندر پر ڈکیتی کی واردات کی تحقیقات شروع کر دی ہے، جس میں ایک شخص نے بندوق کی نوک پر بینک لوٹنے کی کوشش کی۔ یہ ڈکیتی کسی ناخوشگوار واقعے کے بغیر ختم ہو گئی اور ڈکیت فرار ہو گیا۔ پولیس نے ڈاکو کی تلاش شروع کر دی ہے۔ سپین کے جزیرے مایورکا کے شہر لا پالما میں نیشن پولیس کے نارکوٹکس اسکواڈ اور ٹیکس ایجنسی کی مشترکہ آپریشن میں سپین کے صوبہ مورسیا کے علاقے کارتاخینا میں ایک کشتی کو روکا گیا تو اس میں 4760 کلو چرس برآمد ہوئی ہے، جو حکومت سپین نے ضبط کر لی ہے اور 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ضبط کی جانے والی منشیات کو مایورکا اور ابیسا منتقل کیا جا رہا تھا۔ سپین کے صوبہ کاتالونیا کے علاقے بلانس میں لوکل پولیس نے ایک کار چور کو گرفتار کیا ہے۔ اس کار کے اندر ایک بچہ بھی موجود تھا۔ یہ واقعہ مالگرات دمار میں پیش آیا۔ گاڑی کا مالک اپنی بیوی کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو گاڑی میں بچہ موجود تھا، تو چور نے گاڑی میں سوار ہو کر بارسلونا کی جانب راہ فرار اختیار کر لی۔ مقامی پولیس نے فوراً الرٹ جاری کر دیا اور پولیس نے حفاظتی کیمروں کی مدد سے چور کو گاڑی سمیت گرفتار کر لیا۔ چور اس سے پہلے بھی کرمنل ریکارڈ کا حامل ہے۔ پولیس کا خیال ہے کہ ملزم کو احساس نہیں تھا کہ گاڑی میں بچہ بھی موجود ہے۔ زیر حراست گاڑی چور 30 سالہ ہے اور بلانس کا رہائشی ہے۔ کاتالونیا کے شہر سان پیرے دے ریبیس کے علاقے میں فائرنگ کے تبادلے میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ موسس دے اسکوادرا کے مطابق یہ واقعہ 2 خاندانوں کی لڑائی کا نتیجہ ہے۔ 5 زخمیوں کو گراف کے ہسپتال میں علاج کے لیے داخل کرا دیا گیا ہے۔ سپین کے صوبے والنسیا کے شہر کاتاروخا میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد زہریلی گیس کے اخراج سے ہلاک ہو گئے۔ ان 3 افراد کی موت کی وجہ گھر میں ہیٹنگ سسٹم کی خرابی بتایا جاتا ہے، جس سے کاربن مونو آکسائڈ گیس خارج ہوئی اور تینوں افراد کو موت کی نیند سلا دیا۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک خاتون اور 2 مرد شامل ہیں۔ گیس کی وجہ سے 2 پالتو جانور، ایک کتا اور بلی بھی مردہ پائے گئے ہیں۔ ایک سروے کے نتائج کے مطابق جرمن باشندے اس بارے میں منقسم ہیں کہ بیلاروس اور پولینڈ کی سرحد پر پھنسے مہاجرین کو جرمن لایا جائے۔ یوگووا سروے کے مطابق اس میں شامل ہونے والے 45% جرمن ان مہاجرین کو جرمنی لانے کے خلاف ہیں، جبکہ صرف 9% نے کہا ہے کہ انہیں جرمنی میں پناہ حاصل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے جنوبی افریقہ میں دریافت ہونے والے کرونا وائرس کی نئی قسم کو ویریئنٹ آف کنسرن یا باعث تشویش قرار دیا ہے۔ یہ 5ویں قسم ہے جسے باعث تشویش قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے الفا، گیما، بیٹا اور ڈیلٹا کو ویریئنٹ آف کنسرن قرار دیا گیا تھا۔ جرمنی میں کووڈ-19 کی تبدیل شدہ یا نئی قسم اومیکرون مبینہ طور پر پہنچ چکی ہے۔ جنوبی افریقہ سے جرمنی واپس آنے والے شخص میں اومیکرون کی علامات کی تشخیص ہوئی ہے۔ کووڈ-19 کی یہ قسم پہلی مرتبہ جنوبی افریقہ میں دریافت ہوئی تھی۔ جنوبی افریقہ میں ظاہر ہونے والے کرونا وائرس کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کے خطرے کے پیش نظر نیو یارک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایمرجنسی کا اطلاق 3 دسمبر سے ہوگا۔ آسٹریلیا میں کرونا وائرس کی پابندیوں کے خلاف
خلاف ہزاروں افراد نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا۔ آسٹریلیا کے بڑے شہروں سڈنی، میلبورن اور کینبرا سمیت تقریباً 30 شہروں قصبوں میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئی۔ مظاہرین حکومت کو کورونا پابندیوں اور ملک میں کورونا ویکسین لازمی ہونے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ افریقہ سے یورپ پہنچنے والے 2 مسافر بردار طیاروں کے 61 مسافروں کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ خوفناک انکشاف یورپی یونین کے رکن ملک ہالینڈ کے محکمہ صحت نے کیا ہے۔ محکمہ صحت نے بتایا کہ کورونا سے متاثرہ تمام مریضوں کو ہوٹل میں کوارنٹین کر دیا گیا ہے۔ برطانیہ، اسکاٹ لینڈ اور ویلز میں شدید برف باری اور آروین طوفان کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ طوفان سے اسکاٹ لینڈ میں تقریباً 80,000 گھر بجلی سے محروم ہو گئے ہیں، جبکہ برطانیہ میں درخت گرنے سے ڈرائیور کی موت ہو گئی ہے۔ برطانوی پولیس نے طوفان کے پیش نظر کئی سڑکیں بند کر دی ہیں۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ میکسیکو میں ایک تیز رفتار بس گھر میں گھس گئی، جس کے نتیجے میں 19 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ بس کو حادثہ بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ کوسوو میں طلبہ کو لے جانے والی بس پر نامعلوم افراد کے مسلح حملے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ دکنی شہر کے قریب نامعلوم افراد نے طلبہ کے سوار ہونے والی بس پر فائرنگ کھول دی۔ حملے میں بس ڈرائیور اور 2 طالب علم جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ ایک طالب علم زخمی ہو گیا۔ بھارتی ریاست جھارکھنڈ کے ایک اسپتال میں خاتون نے 2 سروں والے بچے کو جنم دیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے والدین بچے کو ہسپتال میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ فرار ہونے کے بعد جب بچے کے والدین کا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تو ہسپتال میں درج ان کا پتہ بھی جعلی نکلا۔ ہسپتال عملے کے مطابق انہیں پہلے ہی اندازہ تھا کہ ان کا بچہ نارمل نہیں ہوگا۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ کورونا کا پھر کھیلوں پر وار۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے زمبابوے میں جاری وومنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کے میچز منسوخ کر دیے ہیں۔ ICC کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق نئی کورونا قسم کے پھیلاؤ کے پیش نظر ایونٹ کو ختم کیا گیا ہے۔ جنوبی افریقہ میں کورونا وائرس کی نئی قسم کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث جنوبی افریقہ اور ہالینڈ کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز کو ختم کر دیا گیا ہے۔ کرکٹ جنوبی افریقہ نے سیریز ختم کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں اور اس کے پروگرام کو لائک کریں۔ اگر پروگرام پسند آئے تو دوستوں میں فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے شیئر کرنا مت بھولیے، اور کمنٹ میں آ کر کمنٹ کیجیے۔ آپ کا کمنٹ ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پوری دنیا کو کورونا وائرس کی نئی قسم سے محفوظ رکھے اور اس کے تمام مضر اثرات سے انسانوں کو بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔